الرحمن الرحیم اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے متعلق کچھ اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں کن کن مقامات پر شریعت نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے یا دعا کرنے کی تاکید وارد ہے۔ حالانکہ صلاح عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ دعا ہے، یا تو ڈائریکٹ دعا ہے یا انڈائریکٹ دعا ہے۔ اب ڈائریکٹ دعا جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں ربنا ربنا اللہم، اس کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ دعا ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو ذکر کرتے ہیں جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی وغیرہ، تو یہ انڈائریکٹ دعا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، یہ سب دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا دعا ہے۔ تو بسا اوقات لوگ نہیں سمجھ پاتے، چونکہ اس کے معنی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں سبحانک اللہم یہ دعا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نواز دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الدعا دعا یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور وہ دعا جو سارے نبیوں نے کی ہے اور ہمارے نبی نے کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کی تعریف ہے۔ تو امام مالک نے بڑی حکمت سے سمجھایا، کہا سنو جی، مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے تو بادشاہ خوشی سے اٹھا کے دیتا ہے کہ نہیں؟ مال دولت جائیداد اٹھا کے دے دیتا ہے۔ تو جب اس کی تعریف کی گئی جو دنیا کا بادشاہ ہے تو اٹھا کے دے دیا، اور جو اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ اس کی ہم تعریف کریں گے تو کیا وہ نہیں دے گا؟ یہی تو دعا ہے بھائی، کبھی ڈائریکٹ آدمی دعا کرتا ہے، کبھی انڈائریکٹ دعا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا و عبادت، دعا و مسئلہ، عبادت کی دعا اور مسئلے کی دعا۔ عبادت کی دعا کا مطلب ساری عبادات کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، آخرت مانگ رہے ہیں، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ایک ہے دعائے مسئلہ، جیسے ہمیں اللہ یہ دے، اے اللہ وہ دے، اے اللہ نواز دے، اے اللہ برکت دے، یہ دعائے مسئلہ ہے۔ یہ آئیے صراحت کے ساتھ نماز میں 8 مقامات پر دعا کی تاکید وارد ہے۔ میں اختصار کے ساتھ لے رہا ہوں۔ پہلا مقام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ انڈائریکٹ دعا تو سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف وغیرہ انڈائریکٹ ہے، لیکن ڈائریکٹ بھی وارد ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت بخاری مسلم کے اندر ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اس طرح سے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نماز میں دوسرا مقام دعا کا کیا ہے؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے، حالانکہ رکوع میں بھی دعا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی ہے کہ نہیں، لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ بھی انڈائریکٹ دعا، اللہ کی تعریف دعا کو شامل ہے، لیکن صراحت کے ساتھ بھی ہے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اے اللہ مجھے برف سے، اولوں سے، ٹھنڈے پانی سے پاک و صاف کر دے، اللہ مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ یہ مسلم کے اندر حدیث ہے۔ چلیے تیسرا مقام لیجئے رکوع کے اندر۔ آپ تو جانتے ہیں رکوع کے اندر ایک جامع دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی دعا ہے، حالانکہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک انڈائریکٹ دعا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تعریف حمد و ثنا ہے۔ چوتھا مقام سجدے میں بھی ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے، اور سبحانک اللہم ربنا و بحمدک بھی دعا انڈائریکٹ، چونکہ اللہ کی تعریف ہے، تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں نواز دے۔ پانچواں مقام لے لیجئے، اور سجدے میں تو آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ سجدے میں کثرت سے دعا کرنے کی تاکید وارد ہے، بہت قریب ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ بندہ سجدے میں اللہ سے قریب تر ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ اذکار پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجئے، اگر عربی زبان پر قادر نہیں ہے تو اپنی زبان پر کیجئے، کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں کیجئے۔ چلیے پانچواں مقام ہے 2 سجدوں کے درمیان۔ عام طور پر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان دعا وارد ہے، تو اسی لیے رب اغفر لی پڑھیے کم سے کم۔ اور بھی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، ترمذی کے اندر دعائیں ہیں، یہ سب صراحت کے ساتھ۔ چھٹا مقام لے لیجئے، تشہد میں جب ہم اتحیات درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو دعائیں کیجئے،
معصورہ دعائیں بھی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اس سے جامع دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ کل میں نے اس پر گفتگو کی تھی، تو اللہم انی ظلمت نفسی یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وہ بھی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ثابت ہیں، اور پھر مزید اس میں بھی عام دعائیں کرنے کا حکم وارد۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، جو دعا چاہو کرو۔ میں نے کل بھی گفتگو کی تھی، اگر عربی میں کسی کو دعا نہیں آتی اس مقام پر بھی، تو آدمی اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا، اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی کی، اس کو بلایا، کہا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کی بڑائی بزرگی سے شروع کرے، اس کی تعریف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر جو دعا چاہے کرے اور اللہ قبول کرے گا۔ یہ روایت ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے۔ ساتواں مقام نماز میں دعا کہاں پر کرتے ہیں؟ قنوت کے اندر، چاہے قنوت وطر ہو چاہے دعائے قنوت نازلہ ہو۔ قنوت نازلہ میں بھی دعا کرتے ہیں جیسے قنوت وطر میں دعا کرتے ہیں۔ تو قنوت نازلہ کے بارے میں وہ حدیث معروف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اللہم انج سلمۃ بن ہشام، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، ولید بن ولید کو ہے نجات دے، عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے، اور اپنا معاملہ سخت کر دے مضر کے اوپر، ان پر یوسف علیہ السلام کے قحط سالی کی طرح سے قحط سالی ڈال دے۔ تو یہ قنوت نازلہ ہے۔ لیکن قنوت وطر میں بھی دعا کرتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن، سب دعائیں ہیں یہ سب۔ اسی طریقے سے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ سب دعا ہے، چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ آٹھواں مقام لے لیجئے، تہجد میں قرأت کے وقت میں بھی دعا کرنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے، ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر ڈالی، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ نساء کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد آل عمران کی تلاوت کی، اطمینان سے پڑھتے تھے۔ جب تسبیح کی آیت سے گزرتے تسبیح کرتے، اور جب سوال کی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جب پناہ طلب کرنے والی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ آدمی اطمینان سے پڑھے، سمجھ بوجھ کر پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے، جیسی آیت سے گزرے گا ویسا اس کا اپنا رد عمل ہونا چاہیے۔ دعا والی آیتیں ہیں تو مانگیے، پناہ والی آیتیں ہیں تو پناہ طلب کیجیے، تسبیح والی آیت ہے تو رک کر تسبیح بھی کیجیے۔ تو کیا پتہ چلا نماز میں 8 مقامات ہیں جن میں دعا کی تاکید وارد ہے، ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ اگر یہ سمجھ لیں گے تو پوری نماز دعا ہے۔ جب پوری نماز میں بندہ دعا کرتا ہے تو اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہند و پاک کے ماحول میں مانگی جاتی ہے، یہ بدعت ہے، اس پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اس سے آدمی خود بخود بچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نماز اس طریقے پر پڑھنے کی توفیق دے جس طرح ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اللہم اغفر لی۔